نیکی اور بدی کے روپ، حضرت انسان کے بدلتے بہروپ، جرم کی لا تعداد کہانیاں، لیکن پروگرام صرف ایک، جیو FIR، ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ ایک وہ دور تھا جب عزتوں کے نام پر جانیں نچھاور کی جاتی تھیں، اور آج سفاک مجرم اور درندے ماؤں بہنوں کی عزتوں کے در پہ ہیں، اور یہی ہے آج جیو FIR کا موضوع، ایک ایسا دردناک موضوع کی جس پر بات کرتے ہوئے یہاں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آج عزتوں سے کھلواڑ معمولی بات بنتی جا رہی ہے، اور اس کی جتنی ذمہ داری معاشرے کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے، اس کی بہت زیادہ ذمہ داری کمزور ریاست پر بھی ہے۔ یہ کمزور ریاست ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے سفاک مجرم اور درندے عزتوں سے کھیل رہے ہیں۔ بات جرائم کی روک تھام کی ہو تو سوسائٹی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اچھا ہو یا برا۔ ہر شخص کی پہلی درجگاہ گھر اور آس پاس کا ماحول ہوتا ہے، اور اگر تربیت اچھی نہ ہو تو انسان کو حیوان بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش آنے والا واقعہ بھی اسی معاشرتی گراوٹ کی دہائی دیتا نظر آتا ہے، جہاں ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ کو دو اوباش نوجوانوں نے اغوا کیا، اور پھر وہ سب کچھ کیا کہ جس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ سر حیات والد محمد رمضان مسلم شیخ مجھے جو زبردستی پکڑ کے اپنے گھر لے گیا، اس گھر میں نصیر احمد والد محمد امیر ہاتھ میں سٹک لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ نصر حیات نے میرے منہ پر تھپڑ مارے اور محمد نصیر نے میری ٹانگوں پر سٹکس ماری۔ نصیر احمد نے میری تصویریں بنائی، اور میرے شور و غل کی آواز سن کر میرے والد صاحب اور میرے خالو موقع پر آ گئی۔ پولیس کو اطلاع دی، SHO ممتاز صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں اور اس کو مجرم پکڑوایا نصر حیات، اور اس کو بتایا کہ انہوں نے جس کیمرے سے تصویریں بنائی ہیں وہ کیمرہ بھی موجود ہے۔ بات جب پولیس تک پہنچی تو شروع میں الجھن کا شکار نظر آئی، پھر تحقیقات سے پتا چلا کہ ملزمان کا تعلق کسی دور دراز کے علاقے سے نہیں، وہ تو متاثرہ لڑکی کے پڑوسی ہیں، اور کئی روز سے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ واقعے سے متعلق درج FIR بتاتی ہے کہ ملزمان نے لڑکی کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ایندھن کے لیے لکڑیاں لینے گھر سے باہر نکلی تھی، اور بالآخر ایک ملزم پکڑا گیا۔ لیکن ساتھ ہی پولیس نے ایسا پیترا بدلا کہ دفعات کی ہیرا پھیری شروع ہو گئی۔ اب تھانے میں گئے، پھر وہاں بچی گئی، اس نے بھی کیسے SHO ممتاز صاحب نے دیکھی ہیں، اور تشدد کی 6-7 سوٹیاں لگی ہوئی تھی، اور پھر بھی اس نے ہماری بات ہی نہیں سنی۔ بعد میں ایک کو پیش کیا، ایک کو پیش ہی نہیں کیا، چلان ہونے پر اس کی ضمانت ہو گئی۔ پولیس پر الزامات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا اہلکاروں کا رویہ، کیونکہ ہمارے محافظوں پر اب تک نہ تو بدلتی دنیا کا کوئی اثر پڑا اور نہ ہی نئے قوانین کا، اور ایسی صورتحال میں متاثرین کے ان الزامات میں سچائی بھی نظر آتی ہے، کیونکہ مبینہ کمزور چالان سے جہاں ایک ملزم رہا ہوا، وہیں دوسرا ملزم اب بھی فرار ہے۔ تاہم اس سب کے باوجود متاثرہ لڑکی کا حوصلہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ SHO نے بھی مجھے بہت زیادہ دھمکیاں دی کہ تم بولو میری اپنی غلطی ہے، وہ نہیں تھے، اور جو کچھ کیا میں نے خود کیا، میں گئی، لیکن میں نے نہ مانی۔ اور SHO سکلین شاہ نے مجھے کہا کہ تم جیلے بھیج دوں گی، میں نے کہا میرے بے شک بھیج دو، انہوں نے میرے غریب باپ کی عزت لوٹی اور انہوں نے میری بھی لوٹی، میں نے یہ نہیں کہنا جب میری غلطی نہیں ہے تو۔ متاثرہ خاندان پولیس کی دھمکیوں سے تو نہیں گھبرایا، لیکن آزاد ملزمان کا سایہ ان کا پیچھا کر رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے۔ متاثرہ خاندان ہجرت پر مجبور ہوا۔ سلاخوں سے باہر موجود ملزمان کے خوف سے انہوں نے شیلٹر ہوم کا رخ کیا تاکہ جان بچ جائے، کیونکہ جہاں محافظوں اور مجرموں کا ایکا ہو جائے وہاں طویل زندگی کم ہی نصیب ہوتی ہے۔
کرنا چاہتے تھے، ہم اپنے جان کے خطرے میں اس جگہ شیلٹر ہوم میں آ گئے ہیں۔ پہلے زیادتی ان کے ساتھ ملزمان نے کیا اور اس کے بعد جو دوسری زیادتی پولیس والے نے کیا کہ تھانے میں اتار کر وہ اس کے زخم دیکھتا رہا، ان کی جان کو خطرہ ہے، اس کو دوبارہ اغوا کرنا چاہتے تھے، اغوا کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر کے وہ کیس کو ختم کیا جائے، اس لیے یہ مظلوم خاندان ہمارے پاس آیا ہے۔ ملزمان نے اس المناک واردات میں جدید ٹیکنالوجی کا انتہائی سفاکانہ استعمال کیا، لیکن ایف آئی آر پر نظر ڈالی جائے تو بے حسی وہی پرانی نظر آتی ہے۔ تصاویر بنانے کے حوالے سے ملزمان کے خلاف کوئی دفعہ شامل نہیں کی گئی، اور پولیس حکام اس سوال کا بھی جواب نہیں دے پاتے کہ آخر قانون کی راہ میں روڑے کیوں اٹکائے گئے، اور متاثرہ خاندان آج بھی انصاف کا منتظر کیوں ہے۔ بیرا پولیس نے ہمارا کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود وہ ہمیں یہی دھمکیاں دیتے ہیں کہ بیرا تھانہ ہمارا اپنا ہے، اس سے پہلے اگر کچھ نہیں ہوا تو بعد میں بھی کچھ نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں کر لیں گے۔ میرے وزیر اعلیٰ پنجاب چیف جسٹس سے ایک ریکویسٹ ہے، میری آواز کو بلند اعلیٰ شاعر تک پہنچایا جائے اور ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ بنت حوا کے ساتھ درندگی کے واقعات کی روداد صرف سرگودا کے چھوٹے سے گاؤں سیدہ تک ہی محدود نہیں، ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی کالج کی فرسٹ ایئر کی ہی طالبہ کے ساتھ ایسا ہی المناک واقعہ پیش آیا۔ 5 سفاک درندوں نے اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور پھر عارضی مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضمانتیں بھی کرا لی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مقامی کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ ایک دن گھر سے ٹیوشن جا رہی تھی کہ گھاٹ لگائے ملزمان اچانک نمودار ہوئے اور اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھ کر ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ ایک ہمارے محلے کا تھا جس کا نام احسن تھا، انہوں نے پسٹل مجھے دکھایا، مجھے لے گئے۔ متاثرہ لڑکی نے اللہ رسول کے واسطے دیے، ہاتھ جوڑے، فریاد کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن انسان نما درندوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے بہت مارا، انہوں نے ایک کو رانا رانا کہہ رہے تھے۔ بچی کو تشدد کیا انہوں نے، بچی کی برہنہ تصویریں بھی بنائی ہیں انہوں نے، یہ بہت ظلم کیتا ہے۔ ملزمان کی سفاکیت کی تو کوئی انتہائی نہ تھی، انہوں نے زیادتی جیسے سنگین جرم کا ارتکاب تو کیا ہی کیا، متاثرہ لڑکی کو خاموش رہنے کے لیے بھی کہا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے واردات کے حوالے سے کسی کو کچھ بتایا تو اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر جاری کر دیں گے۔ اگر کسی کو بولنے کی کوشش کی گولی مار دوں گا، گولی۔ ہم غریب آدمی ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ بچی کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ابھی بھی کہ اگر تھانے گئی تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ متاثرہ لڑکی نے دھمکیوں کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری اور پولیس سے رابطہ کیا، لیکن اس المناک کہانی کا غضبناک پہلو یہ ہے کہ واقعے میں مبینہ طور پر ملوث 5 ملزمان میں سے صرف ایک ہی ملزم ہاتھ لگ سکا، کیونکہ 3 نے عارضی مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضمانتیں کرا لی۔ حامد علی، اصغر علی اور تیسرے کا نام گنو ہے، اس کا اصل نام ہی مجھے پتا، سیوال کا ہے۔ اس واقعے کی کڑیاں جہاں ساہیوال سے بھی جا ملتی ہیں، وہیں اب یہ پولیس کے لیے بھی کسی چیلنج سے کم نہیں کہ وہ کیس کی حقیقی رخ پر تفتیش کر کے درندگی کرنے والوں کے اصل چہروں کو بے نقاب کرے۔ ہم موقع پہ پہنچے ہیں اور جو مین ملزم احسن اس کو گرفتار کیا ہے، ان کی جلد از جلد ضمانت کینسل کروا کے انشاءاللہ مقدمے کو قائد یکسو کیا جائے گا اور جو وکٹم ہے اس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ ملک کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے زیادتی کے واقعات کسی المیہ سے کم نہیں ہیں، اور اس صورتحال میں ریاست کو اپنی ریٹ قائم کر کے ہی یہ ثابت کرنا ہوگا
کہ مجرم کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، اور اس کے بعد ہی خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوں یا کوئی اور جرم، اس میں کمی آ سکے گی۔ جرم کوئی فیشن نہیں ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک قصبے سے دوسرے گاؤں تک پھیلتا ہی چلا جائے، لیکن ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے۔ پہلے اسٹریٹ کرائم، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری عام ہوئی، اور ان دنوں خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کی لہر زوروں پر ہے۔ میاں والی میں نوعمر لڑکی اسی شرمناک لہر کا نشانہ بنی ہے۔ اسے درندگی کے بعد قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بہنوئی نکلا ہے۔ یہ ہے میاں والی کے علاقے کالا باغ کا سلطان، مگر یہ صرف نام کا سلطان ہے، اور اس کی سلطنت ہے وہ چھوٹا سا گھر جہاں ہر طرف اس کا نہیں بھوکی ننگی غربت کا راج ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، بیٹیوں کی شادی تو کرنی ہی پڑتی ہے، لہٰذا سلطان نے بھی جیسے تیسے بڑی بیٹی کی شادی محمد ارشد سے کر دی۔ ارشد کی آمدنی مناسب اور مزاج سنجیدہ تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ وہ بیوی کی چھوٹی بہن سے ہنسنے بولنے اور اس کا خیال رکھنے لگا۔ جب بھی سسرال